اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق وأهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الإمام حسين بن علي عليهم السلام في خطبته أيها الأمير إنا نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحبط الوحي ومحبط الرحمة بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل شارب الخمر وقاتل النفس المحترمة معلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة. خطبات امام حسین علیہ السلام کے اس پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور ایام عزا کی تعزیت. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معرفت آل محمد، معرفت کربلا کہ جو حق پرستوں کی آماجگاہ ہے. کربلا حق پرستوں کی یادگار ہے اور ایک ایسا ڈسپلن ہے کربلا، ایسی گائیڈ لائن ہے کربلا، ایسی گائیڈنس ہے کربلا کہ جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں اہل حریت ہیں وہ کربلا کی طرف جائیں گے، اہل عدالت ہیں کربلا کی طرف جائیں گے. ہم نے اس اعتبار کے ساتھ کہ چونکہ یہ جو ڈسپلن ہے کربلا کا، اس کے سارے نقوش اور اس کے خد و خال اور اس کے نمونے ہمارے رگ و ریشے میں اتر جانے کے لیے ہمیں ظاہرے کے سہارا لینا پڑ رہا ہے، اور ان نقوش کو کہ جو معصومین علیہ السلام نے کربلا کے سلسلے میں، اور وہ بالخصوص فرمودات اور خطبات اور اقوال، بالخصوص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے، کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبر ہے، استقامت ہے، شجاعت ہے، شہامت ہے، جرأت ہے، ہمت ہے، اور اس میں پائیداری ہے، ثابت قدمی ہے، اور جس میں جوش نہیں فقط بلکہ اس کے ساتھ ہوش، ذمہ داریوں کے انسان کو متوجہ کیا گیا ہے، انداز اطاعت کو بتایا گیا ہے. ہم نے کوشش یہ ہے اس سلسلے میں کہ چند جو پروگرامز ہیں اپنے مولا اور آقا کی ان خطبات کے سلسلے میں، کہ وہ خطبات جو آپ کے مختلف اوقات اور مختلف مقامات پہ جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، اس لیے کہ امام کا جو کلام ہوا کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ امام کا کلام کلام الامام ہوا کرتا ہے، ہر زمانے کے لیے ہے اور کسی ٹائم فریم کے لیے نہیں. امام علیہ السلام کو باؤنڈ کیا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں ٹائم کے لیے تھا تو فلاں ٹائم کے لیے نہیں ہے، بلکہ امام کا جو کلام ہوا کرتا ہے وہ تا حشر باقی ہے، تا قیامت رہنے والا ہے. اس لیے ہمیں اس قیامت تک جو رہنے والے ہر دور کے ان چونکہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک چیز
اگر بتاؤں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اس دور میں یہ فرمایا ہے کہ یہ دنیا والے کیا ہیں، ان الناس عبید الدنیا، کہ یہ لوگ کیا ہیں، دنیا کے بندے ہیں، والدین لائق علی السنتہم، یہ دین ان کی زبانوں کے اوپر ایک ٹیسٹ سا بنا ہوا ہے، جب تک ان کی رفاہ کام کرتی ہے، جب تک ان کی اقتصادیات ٹھیک رہتی ہیں، جب تک ان کی اکنامیکل سٹیٹ ٹھیک رہتی ہے، اس وقت تک یہ دیندار رہتے ہیں، اور جب کسی مصیبت میں آ جاتے ہیں، آزمائش کی گھڑی آ جاتی ہے، امتحان آ جاتا ہے، تو پھر قلت دیانون، تو دیندار بڑے کم رہ جاتے ہیں۔ یہ ہر دور کے لیے ہے، اس لیے جہاں جہاں پہ حریص ہوں گے، جہاں جہاں پہ بھی لالچی ہوں گے، جہاں جہاں پہ بھی دین کو بیچنے والے ہوں گے، ان سب کے اوپر یہ کلام جو ہے نا فٹ آئے گا کہ ظاہری دینداری اور ہے، اور انسان کے قلب میں دین کا نافذ ہونا اور راسخ ہونا یہ اور ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ایک آپ کو مثال اس لیے دی ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس بات کو سمجھ جائیں کہ معصومین علیہ السلام کے جو خطبات ہیں، فرمودات ہیں، مختلف مناسبتوں کے تحت، مختلف اوقات کے لحاظ کے تحت، مختلف مقامات میں جو امام علیہ السلام کے فرمودات جاری ہوئے ہیں، خطبات جاری ہوئے ہیں، اس کو ہم انالیسز کریں، دیکھیں، امپلیمنٹ کریں۔ ایک تو آپ ہمارے جو گزشتہ سال تھے خطبہ امام سجاد پہ آپ نے گفتگو سنی، خطبات بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہ آپ نے گفتگو سنی۔ اس سال ہم نے کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم جو امام حسین علیہ السلام کے خطبات ہیں وہ ان کو ہم دیکھیں اور اپنی زندگی کے اوپر ان کو امپلیمنٹ کریں، اس لیے کہ امام علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو نکلے ہوئے جملے ہیں، اس سے بہت ساروں کی کہ جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور حقیقت میں اندر سے نفاق اور بغض سے جو بھرے ہوئے تھے، ان کی بھی نقاب کشائی ہوتی ہے۔ یہ بنو امیہ کہ جو ظاہری طور پر اسلام کی نقاب کو الٹے ہوئے تھے، خطبات امام حسین میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی اصلیت کی بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ اصل میں کتنے کیسے مسلمان تھے، کس حد تک ان کا اسلام تھا۔ اور آج کے پھر ان جو بنو امیہ کے پروردہ ہیں، بنو امیہ کے اس دسترخوان کی ہڈیاں جو چوسنے والے اس وقت جو فتوے دیتے ہیں کہ یزید اپنے دور کا حکمران، اور یہ آج کے سال کا نہیں فتویٰ ہے، یہ وہی فتوے جو اس وقت آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ بعض آئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں 2 بادشاہوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، وہ اسی لیے ہے کہ ان میں جو معرفت دینی ہے وہ نہیں تھی، اس وجہ سے کہ جو حقیقت اسلام تھی ان میں نہیں تھی، حقیقی معنوں میں جو اسلام کا بھرم تھا ان کے وجود میں نہیں تھا۔ انہوں نے 2 کرداروں کو نہیں دیکھا، 2 شہزادوں کو انہوں نے دیکھ لیا۔ وہ بھی آج دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام نے کس طرح نقاب کشائی کی ہے اس بنو امیہ کے ٹولے کی، اور جو آج کا بنو امیہ اور یزیدی فکر رکھنے والے ہیں، جو یزیدی مینٹالٹی رکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں امام علیہ السلام نے کس طرح نقاب کشائی کر دیا ہے تاکہ حد فاصل بن جائے حسینیوں کے درمیان اور حد فاصل بن جائے یزیدیوں کے درمیان۔ امام علیہ السلام کے خطبوں کو آپ دیکھ کر آپ اس سے ایک جہت لیں گے، ایک ڈائریکشن لیں گے۔ اس لیے ہم بغیر کسی اس تمہید کے کہ ظاہر ہے کہ مجھے اس پورا ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ امام علیہ السلام کے اس خطبے سے بڑھ کر کوئی آپ کو بیک گراؤنڈ ملنے والا نہیں ہے کہ خود اپنا بھی تعارف کراتے ہیں اور اپنا جو شجرہ طیبہ ہے اس کا بھی تعارف کراتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں ہماری بنیاد کیا ہے، ہماری اصلیت کیا ہے۔ اور یہ جو بیعت مانگنے والے ہیں، بیعت مانگنے والے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا انہیں ہماری بیعت کرنی چاہیے یا ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان کی بیعت کریں؟ اس سلسلے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام کا آج پہلا حصہ کہ جس میں امام علیہ السلام نے
مدینہ سے نکلنے سے پہلے، چونکہ کربلا ہے اس کی 2 کتابیں ہیں، یا کربلا ہے اس کے 2 چیپٹر ہیں، یا کربلا ہے اس کے 2 باب ہیں۔ ایک باب مدینہ تک کربلا ہے اور دوسرا باب کربلا تا دمشق ہے۔ 2 باب ہیں، 2 کتابیں ہیں۔ دوسرے لحاظ کے ساتھ آپ نے متواتر جو پچھلے گزشتہ پروگرامز تھے، عاشورہ کے بعد آپ نے مفصل انداز کے ساتھ اس پہ گفتگو، اور وہ آج کل ریپیٹ بھی ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا پروگرام کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خطبات کہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے تھے، وہ آپ نے گزشتہ سال سنے ہیں۔ وہ خطبہ کہ جو امام سجاد علیہ السلام کا تھا، وہ آپ نے مفصل انداز کے ساتھ، یہ خطبات کے تھوڑا سا جو خلا باقی رہ رہا تھا، ہم نے سوچا کہ اس جو وہ خطبے ہیں مدینہ سے چلتے ہیں، اس وجہ سے کہ امام علیہ السلام نے اپنے مشن کا کسی دوسرے مقرر کے اوپر نہیں چھوڑا ہے، کسی خطیب کے اوپر نہیں چھوڑا، اور کسی مبلغ کے اوپر نہیں چھوڑا، کسی تاریخ دان کے اوپر نہیں چھوڑا، کسی محقق، بلکہ خود اپنے اس انقلاب کے جتنے نقوش ہیں، جتنے مقاصد ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، اور جتنے پرنسپلز ہیں، کریڈ آف کربلا جن کو کہا جائے، امام علیہ السلام نے خود بتائے، خود انٹروڈیوس کیا ہے، خود تعارف کرایا ہے۔ اس کا انٹروڈکشن اگر آپ نے دیکھنا ہے تو امام علیہ السلام کے ان فرمودات میں ہمیں تلاش کرنا ہوگا، کلمات میں ہمیں دیکھنا ہوگا، امام علیہ السلام کے ان خطبات کو ہمیں بغور دیکھنا ہوگا کہ پورا کا پورا ایک سراپا علم کے جو ترشحات ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ تعلیمات سید الشہداء جو ٹیچنگز ہیں امام حسین علیہ السلام کی، انہیں جب دیکھنا چاہتا ہے ان ٹیچنگ کو، تو اسے چاہیے کہ ان خطبات کو ضرور دیکھے، یہ جو سرمنز ہیں ان کو ضرور دیکھے، چونکہ اس میں علم بھی ہے، معرفت بھی ہے، شعور بھی ہے، آگاہی بھی ہے، اور ہر آزادی خواہ جو انسان بھی دنیا میں حریت کا دعوے دار ہے، حریت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ان خطبات کو اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دے دے، کہ جس میں انسان کی سعادت بھی ہے، جس میں انسان کی حیات بھی ہے۔ تو پہلا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خطبہ وہ ہے کہ جو امام نے گورنر کے سامنے، وہ گورنر کہ جس کا نام ولید بن عتبہ ہے، جو یزید کا کزن بھی ہے اور معاویہ کا بھتیجا ہے، یہ گورنر ہے، اور اس کے سامنے یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے کہ ہمیشہ یہ ولید کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں، یہ پہلے کوفہ کا گورنر بھی رہ چکا ہے، اور یہ وہی تھا کہ جب شراب پی کے صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی تھی، یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے سامنے امام علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ سننے والا ہے، اور وہ کس انداز کے ساتھ اپنا تعارف کرایا، اور کس حیثیت کے ساتھ یزید کو بتایا کہ یزید کیا ہے، یزید کی اصلیت کیا ہے، یزید کا کیریکٹر کیا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے، چونکہ ساری چیزیں، کچھ چیزیں تو آپ کو ظاہر ہے کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا فرش ازا ہے اس میں سے مل جاتی ہیں، کچھ چیزیں یہاں پہ آپ کو اضافے کے ساتھ کہ جو ظاہر ہے کہ وہاں کا جو تقریری لب و لہجہ ہوتا ہے، ساری چیزوں اس میں نہیں آ سکتی ہیں، ان ڈیٹیل آپ کو مل جائیں گی۔ اس کی ایک یہ ہے کہ ولید بن عتبہ، آپ سنتے ہیں کہ خط آیا اور یزید کی طرف سے خط آیا، اور خط کا اس میں لب و لہجہ بھی پتہ ہے، خط کے سلسلے میں جو متن ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ اس طرح اس خط کے سلسلے میں بتایا گیا کہ بڑی سختی کے ساتھ آپ نے 3 جو اشخاص ہیں ان سے بیعت لینی ہے، کہ جس میں سے ایک، یعنی 3 اشخاص کا جو ہے نا وہ نام لکھا، لیکن سب سے چونکہ وصیتوں میں تھا، معاویہ کی ان وصیتوں میں سے تھا کہ جو خاندان بنی ہاشم ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا سختی کے ساتھ، اور کبھی بھی نہیں ان کو اسی طرح اس انداز کے ساتھ رہنے دینا کہ وہ بیعت نہ کریں۔ فخذ حسیناً، یعنی کیا ہے کہ
اس انداز کے ساتھ بالبیعت اخذا شدیدا، بڑی سختی کے ساتھ بیعت لینی ہے، لیست فی رخصت، اس میں کسی قسم کی کوئی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے، حتی یبایعوا، جہاں تک کہ وہ بیعت کریں، اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو اس خط کے جواب میں حسین ابن علی کا سر جو ہے نا وہ روانہ کریں، فمن ابا علیک فضرب عنقہ وابعث الی برأسی۔ یہ دیکھیں، یہ الفاظ دیکھیں، یہ یزید کے ہیں۔ یزید نے اپنا قاصد بھیجا، یعنی اگر وہ بیعت نہ کریں تو پھر کیا کرنا ہے، بیعت نہ کریں تو اس خط کے ساتھ ان کا سر قلم کر کے اس خط کے جواب میں وہ بھی روانہ کر دینا ہے۔ یہ خط چلا اور خط قاصد پہنچا، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ 26 رجب تھی اس دوران، رجب المرجب، یہ خط پہنچتا ہے اور 60 ہجری ہے۔ ظاہر ہے کہ معاویہ کی موت ہوئی ہے وہ رجب کے مہینے میں ہے، نیمہ رجب کے بعد، اور اس دوران اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو 26 رجب کو یہ قاصد جو ہے نا وہ پہنچتا ہے۔ 26 رجب کو جب یہ پہنچا، اس میں کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے بعد عصر کے ٹائم پر یہ پہنچا ہے، اور جب پہنچا تو اس کے بعد مروان کے ساتھ مشورہ کیا۔ مروان کے ساتھ جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ اس میں ڈھیل نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اگر ہم نے اس میں ڈھیل کر دی اور اس کو تاخیر کیا، یعنی یہ 26 رجب کا ہے کہ جس کو آج اگر آپ اس کو عیسوی اعتبار کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ 1 مئی بنتا ہے، 1 مئی، اور 680 یہ جو عیسوی ہے یہ انگریزی اعتبار کے ساتھ۔ اور اس خط کو جو لانے والے تھا، قاصد لانے والا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی السراح الکندی۔ یہ آپ مقتل ابی داؤد میں دیکھیں، وہاں سے آپ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 67 میں آپ کو جو ہے نا مل جائے گا۔ تو یہ خط جب لے کر آیا اور مغرب کا ٹائم انہوں نے انتخاب کیا کہ رات کو ہم لوگ بلائیں گے، جو تین ہے۔ زبیر تو پہلے چونکہ ڈر گیا تھا، اور یہ جو عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، انہوں نے رات کے ٹائم جو ہے نا غنیمت سمجھی، اور حالانکہ عبداللہ ابن زبیر جب مسجد میں آتا کہ خود امام حسین علیہ السلام مسجد میں جب تھے تو یہ بھی ساتھ آ کے بیٹھ کے پوچھنے لگا کیا بات ہے آج کل، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حالات چونکہ بدل گئے ہیں اور معاویہ کی موت ہو گئی ہے، معاویہ مر گیا ہے، اور میں نے رات خواب میں بھی دیکھا۔ کیا خواب میں دیکھا ہے کہ یزید اور یزیدی اور یہ معاویہ کا جو منبر ہے نا یہ بالکل سرنگوں ہو گیا، اور معاویہ کے گھر سے شعلے بلند ہو رہے ہیں آگ کے، تو مجھے پتا ہے کہ معاویہ مر گیا ہے۔ تو اس کے بعد باہر کے نے کہا کہ مجھے تو رات یہ غنیمت ہے، اور وہ رات کے ٹائم جو ہے نا وہ چلے گئے۔ امام علیہ السلام کو جب قاصد نے اور بھیجا گیا اسی ولید کی طرف سے، ولید بن عتبہ کی طرف سے، امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم رات کو آئیں گے، ہم رات کو۔ یہ ہو گیا 26 رجب کی بات ہے، رات آ گئی 27 کی۔ اس کے بعد 28 رجب کو امام علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا ہے۔ تو یہ ہے کہ 26 کی جب بات آ گئی رات کی، جو کہ 27 بن جاتی ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ جب بلایا گیا، باقی آپ نے باتیں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ 30 آدمی ہاشمی جوان گئے تھے، 19 گئے تھے کہ جس میں ہم نے بھی اپنی جو کتاب ہے یہ زینب عالیہ، اس میں مفصل انداز کے ساتھ اپنی تحقیق یہاں پہ بھی بتائی ہے کہ کتنے لوگ یہاں سے امام علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو اس میں بعض نے 50 تک بھی لکھا ہے مورخین نے، کہ جس طرح ناسخ التواریخ ہے اس نے بھی لکھا کہ 50 تک ہاشمی جوان امام علیہ السلام تک تھے، لیکن 30 کے لیے
جو ہے نا وہ جو مشہور ہے 19 بھی لکھے ہیں، 30 بھی لکھی ہے اور 50 بھی لکھی ہے. تو یہ ہے کہ 30 تک کا اتفاق اور مشہور ہے کہ 30 ہاشمی جوان امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور امام نے انہیں باہر کے تاکید کی ہوئی تھی کہ جس کے وہ جو ہاشمی جوان جس کی سپہ سالار ہستی حضرت ابوالفضل العباس تھے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہدایت کی ہوئی تھی کہ جب تک میں نہ بولوں اس وقت تک آپ لوگوں نے اندر نہیں آنا ہے. اگر کوئی خطرے کا ایسا نشانی بنی، خطرے کی کوئی علامت ہوئی تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. نعرہ تکبیر ہوگا جو سائن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما ہوئے اور گئے دارالامارہ، یعنی دارالامارہ یعنی گورنر ہاؤس جب جاتے ہیں، تو اس کے بعد جب وہ خط دکھایا گیا، امام علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، خط دکھایا گیا، امام پڑھتے جاتے ہیں. وہی جملے کہ جو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ اگر وہ بیعت نہ کریں تو اس خط کے جواب میں حسین ابن علی کا سر روانہ کریں. امام علیہ السلام مسکرائے، اور ولید بن عتبہ اور مروان ساتھ میں بیٹھا ہوا. یہ بہت پریشان ہو گئے کہ وجہ کیا ہے، آخر خط میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے مسکرانا چاہیے. امام علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یزید ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے. موت، شہادت ہماری وراثت ہے، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو موت سے کھیلا کرتا ہے. تحدثونی بالموت، یہ مجھے موت کی دھمکی دے رہے ہو، تحدید کر رہے ہو موت کے سلسلے میں؟ نہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اور دوسری پھر امام نے جب یہ لب و لہجہ امام علیہ السلام کا دیکھا، فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتی بیعت رات کے ہنگام میں لی جائے، شب کے ہنگام میں لی جائے، رات کی اندھیری میں لی جائے. تم کل آ جانا، بیعت لینی ہے تو سارے لوگوں کو جمع کرو، علیہ اعلان بیعت کا، پھر اس پر دیکھا جائے گا کہ یزید بیعت کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے. سارے لوگوں کو بلاؤ، علیہ اعلان لوگوں سے بیعت لے لو. نہ یہ ہے کہ خفیہ طور پر تم بیعت کا مجھے کہہ دو کہ ہاں جی آپ بیعت کر لیں. اس طرح بیعت کبھی نہیں ہوتی ہے. سارے لوگوں کو بتاؤ یزید جو ہے نا وہ اقتدار پہ آ رہا ہے اور معاویہ مر گیا ہے، اور لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو یہ خبر بتاؤ. یہ جب بات ہوئی تو امام علیہ السلام جب اٹھنے لگے تو مروان نے کہا کہ اگر اب یہ مسئلہ اسی طرح رہ گیا تو پھر آپ، یعنی مخاطب کیا ولید بن عتبہ کو کہ حسین ابن علی کو اب جانے نہیں دینا ہے. اگر یہ آپ چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے. لہٰذا ان کا جو سر ہے وہ قلم کر کے جس طرح یزید نے کہا ہے خط کے ساتھ جو ہے نا روانہ کر دیا. اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یبن زرقا، نیلی آنکھ والی کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا. یہ آ گئی بات ان مجاہدین تک، ان ورثاء تک، ان کی جن کی سالار حضرت ابوالفضل العباس ہیں. آگے جب ان سب کے سروں پہ ہاتھ پھیرے امام علیہ السلام فرماتے نہیں، کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. سارے کے سارے مطیع امام، چشم و آبرو کے تابع ہیں یہ سارے جوان. امام علیہ السلام نے اس وقت ایک خطبہ دیا کہ جو میں نے ابھی آپ پڑھا ہے. یہ سارے کا سارا مقدمہ اس لیے بنایا گیا تاکہ اس خطبے کے آپ کو جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، وہ خبر ہو جائے. امام نے یہاں پہ جو خطبہ دیا وہ یہ ہے، دیکھیں خطبے کا. فرماتے ہیں تم ہم سے بیعت مانگ رہے ہو اور آپ کو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کون ہیں. اپنا انٹروڈکشن کرایا، اپنا تعارف کرایا. فرماتے ہیں کہ ایھا الامیر ورنر انا اہل بیت النبوت، تمہیں اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں. اہل بیت نبی نہیں کہا، اہل بیت نبوت کہا ہے. یعنی کیا ہے کہ اپنے سلسلہ جو ہے، جو سلسلہ ہے اس کو نبوت کے ساتھ جوڑ دیا، رسالت کے ساتھ جوڑ دیا. نبی فقط نہیں کہا ہے بلکہ فرمایا کہ انا، ہم کیا ہیں؟ اہل بیت نبوت ہے، ہم نبوت کے گھر والے ہیں. یعنی جو اپنا نبی کے گھر والوں سے نہیں، نبوت کے گھر والے ہیں.
جو شان ہے پوری کی پوری آپ دیکھ رہے ہیں، اس شان کا جو تعارف ہے وہ اس انداز کے ساتھ ہے کہ ہم کیا ہیں، نبوت کے گھر والے ہیں۔ ایک یعنی پورے کا پورا ایک جو پہلو ہے نا، جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ڈیوائن لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں، اور وہ پہلو کو جس کا تعلق جو ہے نا وہ شریعت کے ساتھ ہے، وہ پہلو کے جس کا تعلق جو ہے انسانی اصلاح کے ساتھ ہے، وہ پہلو کے جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، وہ پہلو کے جس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ چونکہ نبی آتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، رسول آتے ہیں شریعت لے کر آتے ہیں، یعنی ایک جو شریعتی پہلو ہے اس کو واضح کیا ہے۔ فرمایا انا، ہم لوگ کیا ہیں، اہل بیت النبوت، ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ نبی آئے ہمارے گھر سے، رسول آئے ہمارے گھر سے، یہ قرآن آیا ہمارے گھر سے، یہ ساری جتنی کتب سماویہ ہیں یہ ساری کی ساری ہمارے گھر سے آئی ہیں۔ ہمارے گھر سے نبی آئے، ہمارے گھر سے رسول آئے، ہمارے گھر سے جو ہے وہ تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحف ابراہیم آیا، صحف موسیٰ آیا، 104 کتابیں جو نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری تو ہمارے گھر سے نازل ہوئی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں؟ انا اہل بیت النبوت۔ ایک تو یہ ہے کہ پورے کا پورا جو سلسلہ انبیاء ہے، سلسلہ رسول ہے، وہ سارے کا سارا اس کا نقشہ کھینچ دیا اور یہ بات بتا دی کہ ہم وہ ہیں کہ جو سلسلہ نبوت کے وارث ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو سلسلہ رسالت کے وارث ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو کتب الہیہ کے وارث ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو کتب سماویہ کے وارث ہیں، ہم وہ ہیں کہ جتنی بھی وراثت ہے، آدم کی صورت میں ہو، نوح کی صورت میں ہو، ابراہیم کی صورت میں ہو، اسماعیل کی صورت میں ہو، عیسیٰ کی صورت میں ہو، جتنے بھی نبی آتے گئے ان ساری کی ساری وراثتیں ہمارے پاس ہیں۔ تو کیا ہیں؟ انا، ہم کون ہیں؟ ہم اہل بیت نبوت، ہم کیا ہیں کہ اہل بیت نبوت ہیں، وَمَعَدِنُ الرِّسَالَةِ، اور ہم رسالت کی کان ہیں۔ یعنی کتنے ہیں؟ جتنے بھی رسول آئے ہیں سارے کے سارے ہمارے نور سے آئے ہیں۔ سارا کا سارا جو سلسلہ ہے جوڑ دیا نبوت کے ساتھ اور رسالت کے ساتھ، نبوت اور رسالت کے ساتھ جو سلسلہ جوڑا ہے، اس کے بعد آپ نے یعنی کیا ہے کہ جتنے بھی آپ رحمتوں کے دروازے دیکھیں گے ہمارے گھر سے، جتنا بھی علم کا دروازہ دیکھیں گے ہمارے گھر سے، جتنا بھی حلم کا دروازہ دیکھیں گے وہ ہمارے گھر سے، خلت کا دروازہ دیکھیں گے ہمارے گھر سے، ہیبت کا دروازہ دیکھیں گے تو ہمارے گھر سے، شجاعت کا دروازہ دیکھیں گے تو ہمارے گھر سے، حکمت کا دروازہ دیکھیں گے تو ہمارے گھر سے، اور جتنی بھی برکات نازل ہوتی ہیں، جتنی بھی برکات نازل ہوتی ہیں ساری کی ساری مختلف الملائکہ۔ ہم کیا ہیں؟ ملائکہ کے آمد و رفت کی جگہ ہیں۔ ملائکہ کیا ہے؟ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس آ کر یعنی کیا ہے کہ پورے کا پورا جو سلسلہ برکات ہے، سلسلہ رحمات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے کئی قسم کے فرشتے ہیں، رحمتوں کے فرشتے آتے ہیں، برکات لے کر آتے ہیں، دق الباب آ کے کرتے ہیں، خیات الحسنین کہہ کے پکارتے ہیں، سارے کے کیا ہے؟ مختلف الملائکہ۔ یعنی ہم ایک قسم کی فرودگاہ ہیں اور ہم ایک قسم کا مرکز ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ نہ فقط انبیاء ہیں، رسول ہیں، بلکہ اللہ کی رحمات کا نزول ہوتا ہے تو اسی گھر سے ہوتا ہے، اللہ کے علوم کا نزول ہوتا ہے تو اسی گھر سے ہوتا ہے، اللہ کی برکات نازل ہوتی ہیں تو اسی گھر پہ ہوتی ہیں نازل ہو کر۔ یعنی پورا جو سلسلہ ہے، یزید ہم سے بیعت مانگ رہا ہے، اسے نہیں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ جو سلسلہ برکات ہے، سلسلہ رحمات ہے، اللہ کی رحمتوں یہاں سے وجود پاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں یہاں سے ظاہر ہوا کرتی ہیں، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہم ہیں۔ تو تمہارے پاس کیوں نہیں آتے؟ یہ فرشتے تمہارے پاس کیوں نہیں آتے؟ تمہارے پاس یہ جو سلسلہ ہے نورانی، یہ پورا کا پورا ایک جو سلسلہ تھا، امام علیہ السلام نے اس انداز کے ساتھ اس سلسلے کو جوڑا کہ جو کیا ہے؟ نبوت کا سلسلہ ہے، رسالت کا سلسلہ ہے، نور کا سلسلہ ہے۔ یعنی جتنا نورانی سلسلہ ہے وہ اسی گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ علم آدم آپ کو یہاں سے ملے گا، حلم نوح آپ کو یہاں سے ملے گا، ہیبت موسیٰ آپ کو یہاں ملے گی، حکمت عیسوی آپ کو یہاں ملے گی، اور خلت ابراہیمی آپ کو یہاں ملے گی۔ سارے کے سارے جتنے بھی اللہ کے جمال ہیں، کمال ہیں، وہ اسی گھر سے ہیں۔
تو مختلف الملائکہ، اور ملائکہ بھی اسی گھر میں آتے ہیں، اسی گھر پہ آ کر جو ہے دق الباب کرتے ہیں، اسی گھر پہ آ کر کہتے ہیں آنا خیاط الحسنات، اسی گھر پہ آ کر جو ہے چکی پیسا کرتے ہیں، اسی گھر میں آ کر تسبیح کیا کرتے ہیں، اسی گھر میں آ کر جو ہے وہ کیا ہے بغیر کسی اجازت کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے فرشتے بھی، بغیر اجازت کے۔ تو یہ گھر تو وہ ہے کہ جس گھر کے لیے پیغمبر اسلام بارہا دستک دیا کرتے تھے، دق الباب کیا کرتے تھے، اور نوک کرنے کے بعد فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ وہی ہے اسی جملے کی طرف کہ جو پیغمبر اسلام اور تاریخوں میں ایٹ لیسٹ لکھا ہے کہ 6 مہینے تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے السلام علیکم، آپ پر سلام ہو اہل بیت النبوت۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے تھے انما یرید اللہ لیذہب، وقت نماز ہے، اے اہل بیت اطہار، اے اہل بیت نبوت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا ہے کہ اس وہی پیغمبر اسلام جو اعلان کیا اسی کا ان کے بیٹے نے بھی اسی انداز کے ساتھ تعارف کرا ہے۔ یہ تعارف پیغمبر اسلام سارے صحابیوں کے سامنے کرتے تھے، سارے مدینے والوں کے سامنے کرتے تھے، تاکہ 6 مہینے تو ورنہ 1 دفعہ 2 دفعہ 5 10 دفعہ کر دیتے تو کافی تھا، لوگوں کو پتہ ہی چل جاتا تھا۔ 6 مہینے تک مسلسل تعارف کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سسٹم کو انٹروڈیوس کر رہے تھے، ایک سسٹم کو بتا رہے تھے، ایک نظام کو بتا رہے تھے کہ میرے بعد کا جو نظام ہے، نظام مصطفی اس گھر سے آئے گا، کہ جس کا تعارف خود سید الشہداء نے اپنے اس عظیم خطبے میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایھا الامیر انا اہل بیت النبوت ومعدن الرسالت ومختلف الملائکت ومحبت الرحمہ، ہم رحمت کی جہاں پہ رحمت نزول کرتی ہے وہ رحمت کی جگہ ہیں، اور دوسرے بعض جو ہیں خطبوں اس پہ بھی لکھا ومحبت الوحی، وحی کے آنے جانے کی، وحی کی جگہ ہیں، یہاں پہ وحی آتی ہے، ومحبت الرحمہ، ہم رحمت اگر دیکھ رہے ہیں کہ رحمت کا جو نزول ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہے جو اہل بیت اطہار کا گھر ہے، یہاں سے رحمتیں آپ کو ملتی ہیں، برکتیں آپ کو ملتی ہیں، یہاں سے کیا ہے پیس اینڈ بلیسنگ اینڈ باؤنٹیز آف اللہ سبحانہ وتعالی آپ اس گھر سے لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں بنا فتح اللہ و بنا ختم و بنا یختم، ہم وہ ہیں کہ جس سے اس کائنات کا ابتدا ہوا ہے، یہ کائنات کی ابتدا ہم سے ہوئی ہے، یعنی پورے کا پوری جو تاریخ ہے اوریجن جو ہے نا اس کو بتا دیا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے۔ ہم وہ ہیں کہ جن سے اس کائنات کا آغاز ہو گیا، کائنات کا آغاز ہم سے ہوا ہے، یعنی کیا ہے آہستہ آہستہ ذہنی جو دھارے ہیں ان کو بدل رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اپنا تعارف اس انداز کے ساتھ کہ ہم بیت النبی کے وارث نہیں ہیں، ہم بیت النبوہ کے وارث ہیں، ہم کیا ہیں رسول کے رشتہ دار نہیں ہیں، ہم رسالت کے ساتھ ہمارا سلسلہ جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہے، رسالت اور نبوت کے ساتھ، اور ہمارا سلسلہ نورانی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ہم تو رحمت کی جگہ ہیں، یہاں سے آپ کو رحمت ملے گی، اور اس میں فرماتے ہیں کہ بنا فتح اللہ، ہم وہ ہیں کہ جس سے کائنات کا آغاز ہوا ہے، یعنی اس کائنات کا جو اوپننگ ہے، اوپننگ اس کائنات کی جو ہوئی ہے ہم سے ہوئی ہے، یعنی پوری کی پوری تاریخ کو لے گئے اس اوریجن کی طرف، اس سلسلہ انوار کی طرف، اس کی طرف لے کر گئے کہ جس سے اس کائنات لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کا کوئی چیز بھی نہ ہوتی تھی، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ ساری چیزیں آپ کے صدقے میں ہیں۔ اسی لیے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا ہے، تنہات ہے نہیں، فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں۔ اس اوپننگ جو چیپٹر ہے اس کائنات کی جو اوپننگ ہوئی ہے
اس کی طرف امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا بتائی کہ ہم وہ ہیں کہ جس سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے۔ کائنات کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اپنا نہیں فقط بتا رہے، آپ دیکھیں کہ جمع کا جو صیغہ ہے، فرماتے اِنَّا اہل بیت النبوت وما ادراکم، پورا کا پورا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے کہ ایک سلسلہ نورانی بتایا، ایک سلسلہ ایسا بتایا کہ جو ایک پیغام دینے والا ہے، ایک ایسا سلسلہ بتایا کہ جس سے آپ شریعت اور احکام لیتے ہیں۔ اور دوسرا جو آپ یہاں سے اگر آپ دیکھیں، بنا فتح اللہ و بنا یختم، ہم وہ ہیں کہ جس سے اللہ نے اس کائنات کی ابتدا کی ہے، اور ہم وہ ہیں جو کائناتی تصور ہے، کائناتی تصور ہے، جو ایک تکوینی تصور ہے، اس کو بتا دیا ہے۔ اس کائنات، اس کون و مکان، یہ جو ایگزسٹنس ہے، اس کی جو اوریجن ہے، اس کی جو بگننگ ہے، وہ اوپننگ ہے، وہ کیسے ہوئی ہے؟ اس کائنات کی اوپننگ ہم سے ہوگی، اس کائنات کا اینڈ بھی ہم سے ہوگا۔ ایک طرف بتایا وہ تصور، وہ حقیقت کے جو شریعت کے اعتبار کے ساتھ ہے، دوسری اس حقیقت کی طرف بھی متوجہ کیا کہ جو کائناتی ہے اور تکوینی پہلو ہے، دونوں اعتبار کے ساتھ، یعنی شریعتی پہلو کو بھی بتایا اور تکوینی پہلو ہے اسے بھی بتا دیا ہے۔ شریعتی پہلو یعنی ہم شریعت کے بھی وارث ہیں، اور ہم اس جو سلسلہ تکوین ہے اس کی وراثت بھی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ سلسلہ شریعت کی جو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، انہوں نے ہمارے ہی ذریعے سے اس شریعت کو پہنچایا ہے، ہمارے ہی ذریعے سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، ہمارے ہی ذریعے سے اس کائنات کا اختتام بھی ہوگا۔ ابتدا بھی کائنات کی اللہ نے ہم سے کی ہے، اور اس کائنات کی جو اختتام ہے اللہ وہ بھی ہم سے کرے گا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ بنا فتح اللہ و بنا یختم، ہم وہ ہیں کہ جو ہم ایک تکوینی سلسلے کے تعلق ہے ہمارا۔ اللہ نے اس کائنات کی ابتدا ہم سے کی ہے، اللہ اس کائنات کا اختتام ہم سے کرے گا۔ یعنی کیا ہے؟ اولنا محمد و آخرنا محمد، یعنی کیا ہے؟ ابتدا بھی بتا دی کہ جو حدیث ہے نا کہ فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ اس کائنات میں بھی یہی ہے، اولنا محمد و آخرنا محمد، یعنی یہ بتایا ہمارا پہلا بھی ہوں ہمارا آخری بھی۔ وہ جو سلسلہ تکوینی ہے، سلسلہ کائناتی ہے، اس کو کزمولوجیکل جو سسٹم ہے، انٹولوجیکل جو سسٹم ہے، اس کا انٹولوجیکل سسٹم کو بتایا، کزمولوجیکل جو سسٹم ہے اس کو بتایا، اور جو ڈیوائن لا کا جو سسٹم ہے اس کو بھی بتا دیا کہ شریعت کے اعتبار سے ساتھ دیکھنا ہے، اس کی وراثت بھی ہماری ہے، تکوینی اعتبار کے ساتھ دیکھنا ہے۔ تو یہ سلسلے کی ابتدا بھی، اول مخلوق بھی ہمیں، آخر مخلوق بھی ہمیں، یعنی ہم وہ ہیں کہ جس سے اس کائنات کا آغاز ہوا، اور بنا یختم کہہ کر یہ بات ہی بتا دی کہ اس کائنات کا اختتام بھی ہم پہ ہوگا۔ مہدی ہم میں سے ہے، ہم سے ہے، یعنی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت جناب کی اولاد عادل صاحب مقصود سے سید افضل جی 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 ماشاء اللہ۔ جی جی بولا سوال یہ ہے کہ آیت معدد میں جو واجب ہے، فرض ہے، خاندان نبوت سے، اہل بیت نبوت سے معدد رکھنا، تو کیا یہ سلسلہ صرف ان شخصیات کی زندگی تک ہی محدود تھا، یا آج بھی ان کے پردہ فرمانے کے، ظاہراً پردہ فرمانے کے بعد آج تک یا قیامت تک کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ قرآن کا وہ حکم، قرآن کی وہ آیت کیا واجب العمل اور نافذ العمل آج بھی اسی طرح ہے جس طرح حضور کی حیات طیبہ میں تھی؟ بہت مہربانی۔ جی جی تو یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ کائنات کا جو اختتام ہے وہ بھی ہم سے ہوگا، یعنی کیا ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف، مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرج الشریف، امام علیہ السلام نے یعنی آخری نقطہ تک، یعنی ابتدائے کائنات کو بھی بتا دیا، انتہائی مخلوق یعنی ابتدائی مخلوق کو بھی بتایا، انتہائی مخلوق کو بتایا،
اور یہ بتا دیے کہ ہم حجت خدا ہیں، ہماری وجہ سے اس کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اور آخر میں بھی یہی ہے کہ جب تک جس طرح پیغمبر اسلام اور باقی معصومین علیہ السلام کی جس روایات ہیں، اگر اس کائنات میں 2 فرد ہی کیوں نہ ہوں، ان میں سے ایک حجت خدا ہوگا، لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا، یعنی اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ سب مٹ جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ یہ ہے ابتدائی آفرینش بھی بتا دی، انتہائی آفرینش بھی بتا دی، ابتدائی مخلوق بھی بتا دی، انتہائی مخلوق بھی بتا دی۔ یعنی ہم وہ ہیں کہ اللہ نے اس مخلوق کا آغاز ہم سے کیا ہے، ہم وہ ہیں کہ اس کائنات کا اختتام ہم پہ ہوگا، اول مخلوق بھی ہم ہیں، آخر مخلوق بھی ہم ہیں۔ تم کیسے مانگ رہے ہو بیعت؟ یعنی انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، انسان کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمانے کے بعد آپ اپنا تعارف کرائیں نا، تو آپ اس کے بعد دیکھیں یزید کا جو سلسلہ ہے وہ کیسا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہے کتنا خوبصورت انداز کے ساتھ امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا۔ ہم بیت النبوہ کے وارث، ہم بیت الرسالہ کے وارث، ہم بیت الرحمہ کے وارث، ہم سے اللہ نے ابتدا کی ہے، ہم سے اللہ اختتام کرے گا۔ اب یزید کیا ہے؟ وَيَزِيدَ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، یزید کا پتہ ہے آپ کو یہ کون ہے؟ یہ تو شراب خور، وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، یہ نفس محترمہ کا قاتل ہے، جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو قتل کرنے والا، یہ شرابی، یہ فاسق فاجر، معلن بالفسق علی الاعلان، یہ فسق اور فجور میں مبتلا ہے یہ یزید۔ وَمِثْلِي لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اوصاف کے ساتھ بتا دیا، کردار کے ساتھ بتا دیا، اس اہمیت کے ساتھ بتا دیا، مجھ جیسا اس جیسے کی، مجھ جیسا یعنی اس فکر کو بتایا، حسینی فکر رکھنے والا کبھی یزیدی فکر کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ مثلی لا یبایع مثلا، یعنی جو مینٹیلٹی ہے، حسینی مینٹیلٹی رکھنے والا، اور یہ کردار کو بتایا ہے، کسی دور کا بھی اگر حسینی ہوگا، کسی دور کے یزیدی کے سامنے اس کا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن سر جھک نہیں سکتا۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا میری فکر رکھنے والا، میری سیرت پہ چلنے والا، میرے کردار پہ عمل کرنے والا، وہ کبھی بھی اس جیسے یزید کی، کسی دور کبھی یزید ہو، کسی دور کبھی حسینی ہو، ہر دور کا حسینی ہر دور کے یزیدی کے ساتھ ٹکرائے گا، ہر دور کے یزیدی کے سامنے اپنا سر فراز رکھے گا، ہر دور کے یزیدی کے سامنے کبھی اپنا سر خم نہیں کرے گا۔ اس کا سر کٹ سکتا ہے لیکن کبھی حسینی کا سر جھک نہیں سکتا ہے۔ حسین کا سر اب بھی سرفراز ہے، حسینی کا سر آج بھی سرفراز ہے۔ اور میں مثلی یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام نے صفت بتا دی، ایٹریبیوٹس بتا دی، اس کو کیریکٹر کو بتا دیا، مینٹیلٹی کو بتا دیا، اس فکر کو بتا دیا کہ حسینی سوچ رکھنے والا، حسینی فکر رکھنے والا کسی یزیدی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتا ہے، اس کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، اس کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ بتا دی، اور یہ تا قیامت تک فیصلہ بھی کر دیا ہے، کیا ہے؟ مثلی لا یبایع مثلا ولکن۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نصبح وتصبحون، صبح ہوتی جائے تم بھی صبح کرو ہم بھی کرتے ہیں، وننظر وتنظرون، اور پھر ہم انتظار کرتے ہیں تم بھی انتظار کرو۔ اینا احق بالخلافت والبیعۃ، کون ہے خلافت کا اور بیعت کا حقدار کون ہے؟ پھر پتہ چلے گا، انتظار کرو، ابھی صبح ہونے دو،
دن کے ہنگام میں یہ باتیں کی جاتی ہیں، رات کے پہر میں باتیں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ نے یہاں پہ کافی حد تک امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جن موضوعات کے اوپر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، جو یزید کا کزن ہے اس کے سامنے، ولید بن عتبہ کے سامنے بات ہو رہی ہے، اور مروان کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ یزید کے جو تعارف امام فرماتے ہیں کہ یہ گناہگار، فاسق، فاجر، شرابی، یہ جو علی الاعلان فسق و فجور، اور یہ اس کے جو کردار ہے، کردار کے اوپر یہ باتیں انہیں پتہ تھی، اور سمجھ رہے تھے کہ مولا جو باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ میں اس نقطے کی طرف بھی آپ کو بتا دوں، ایک جو فرما دیا نا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا، کبھی بیعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، خواہ وہ تیسرے آقا کی بیعت کا مسئلہ آئے یا دوسرے آقا کی بیعت کا مسئلہ آئے یا پہلے آقا کی بیعت کا مسئلہ آئے، اس وجہ سے کہ بیعت کسی نے نہیں کی ہے۔ بیعت اگر اس کا سوال پیدا ہوتا تو تیسرے مولا اتنی سختی کے ساتھ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا ہے، یہ بات ہمیشہ اس بات کے لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو بیعت کا سوال ہے کسی دور میں بھی معصومین علیہ السلام سے جو بیعت کا مسئلہ ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر بیعت کا مسئلہ، بیعت کا سوال نہ دوسرے آقا کے، یہ جو کہتے ہیں نا او جی امام حسن بھی تو بیعت، استغفر اللہ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پھر بیعت کا مفہوم کیا ہے؟ آپ کو صلح اور بیعت کے مفہوم میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے؟ صلح اور بیعت یہ عربی اتنی فقیر ہو گئی ہے کہ جو صلح ہے اور بیعت ہے دونوں ایک چیز ہو گئی، یا تمہاری علمی فقر ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ صلح کیا ہوتی ہے اور بیعت کیا ہوتی ہے، صلح کے جو ہیں وہ کیا انداز ہوا کرتا ہے اور بیعت کا کیا انداز ہوتا ہے۔ بیعت جس نے مانگی ہے اسے کو خبر ہو گئی ہے کہ بیعت کا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ بیعت کے مانگنے والے کو قیامت تک کسی یزیدی کو یہ فکر، یہ اس میں سوچ بھی نہیں آئے گی کہ کبھی کسی حسینی کے سامنے بیعت کا مطالبہ لے کر جائے گا، نہیں۔ بعض جو ہے نا وہ اس قدر علمی فقر کا وہ شکار ہوتے ہیں کہ ہاں جی او جی امام حسن بھی تو بیعت کا لیا، استغفر اللہ، امام حسن نے صلح کی ہے، صلح پیغمبر اسلام نے کی ہے، اور پیغمبر اسلام نے صلح حدیبیہ کی ہے، مشرکوں کے ساتھ صلح کی ہے۔ صلح کا مفہوم الگ ہوتا ہے، صلح کا انداز الگ ہوا کرتا ہے، صلح کی انوائرمنٹ الگ ہوا کرتی ہے۔ بیعت کسی معصوم نے کسی غیر کی بیعت نہیں کی ہے، کوئی تاریخ اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ شاہد نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاں جی وہ بات میری تمام ہو رہی ہے، ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیں کہ دو خاندانوں کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی، یہاں پہ وہ نہیں ہے، یہاں پہ فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسی کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں پہ کیریکٹر کو بتایا گیا، یہاں پہ کردار کو بتایا گیا، حسینی کردار رکھنے والا۔ یہاں پہ کوئی شہزادوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں کوئی خاندانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں کردار کا مسئلہ ہے۔ دو کردار کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف کردار الہی ہے، ایک طرف کردار رحمانی ہے، اور دوسری طرف کردار شیطانی ہے۔ کبھی رحمانی کردار کسی شیطانی کردار کے سامنے سر خم نہیں کر سکتا ہے اور بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے دو ان اوصاف کے ساتھ فرمایا، مجھ مثلی یعنی میری صفتیں رکھنے والا، میری فکر رکھنے والا، اور میری مثال بننے والا، میری شبیہ بننے والا، اور میرے ان اوصاف پہ چلنے والا، میرے کردار کو دیکھنے والا، کبھی یزید جیسے اس شرابی اور اس فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہاں پہ کوئی شہزادوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ دو کرداروں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کردار کو جو کردار حسینی ہے، وہ کردار کے جو کردار یزیدی ہے۔ یزیدی کردار ہمیشہ اور ہمیشہ ابلیسی کردار رہا ہے، نمرودی کردار رہا ہے، فرعونی کردار رہا ہے، جبکہ حسینی کردار ہمیشہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آدم والا کردار ہے، نوح والا کردار ہے،
موسیٰ اور عیسیٰ والا کردار ہے۔ کردار دیکھیں، کردار محمدی آپ کو نظر آئے گا، کردار علوی نظر آئے گا، کردار فاطمی نظر آئے گا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ الہی کردار شیطانی کردار کے سامنے سر خم کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے انبیاء کی زحمتیں ختم ہو گئیں، حدر چلی گئیں۔ حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام نے ہر نمائندے حق کے بھرم کو رکھا ہے، ہر سیرت اور کردار کو محفوظ رکھا ہے، رحمانی کردار کو تا قیام قیامت حشر تک رہنے والا رکھا ہے۔ اسی لیے ان کی محبت جو آپ نے دیکھا کہ کوشچن آ گیا، تمام کروں بات کو، کہ دیکھیں کہ یہ وہ کردار ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے، کہ جن کی محبت کو، جن کی مودت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے واجب قرار دیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ کسی اس دور کے لیے نہیں ہے، یہ ہر دور کے لیے ہے، ہر خطے کے لیے ہے، ہر گوشے کے لیے ہے، ہر ملک کے لیے ہے، اور ہر جگہ اور ہر مکان کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ یہ وہ کردار ہے اور یہ مودت ہے کہ جو تا قیام قیامت رہنے والی ہے۔ اللہ کا حکم کسی خاص دور کے لیے نہیں ہے، اللہ کا حکم ایٹرنل ہوا کرتا ہے، سرمدی ہے، ابدی ہے۔ جس طرح قرآن آفاقی ہے، جس طرح قرآن کسی خاص احاطے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص محدودیت کے لیے ہے، اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی مودت تا قیام قیامت جاری اور ساری ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی مسلمان ہیں اور ایمان سے سرشار ہیں، وہ اس آیت کے ذیل میں اور اس آیت کے سائے میں ہمیشہ ہمیشہ مودت اور محبت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیرہ کبیرہ ہمارے خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، پروردگار تو انہیں معاف فرما۔ جتنی عزاداری ہے پرسہ سید و شہداء ہے، پروردگار یہ ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ خدا بحق محمد و آل محمد شہداء عزیز، اور آج بالخصوص سندھ میں ہمارے جو ریگولر ہمارے کالر بھی تھے وہ شہید ہو گئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی فیملی، ان کے بچے، مجھے بتایا گیا بھی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں صدقہ شہداء کربلا انہیں صبر عنایت فرمائے، اجر عنایت فرمائے، اور شہداء کربلا کے ساتھ ان کا شمار فرمائے۔ خدا بحق محمد و آل محمد، یا اللہ جہاں جہاں پہ بھی حسینی ہیں پروردگار تو انہیں آباد فرما، جہاں جہاں پہ بھی یزیدی ہیں پروردگار تو انہیں نابود فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نیست و نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔